بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ پاتے ہی مریدین نے کھلے میدان میں صفیں بچھا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ ہجوم میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ جے پال اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجمع سانسیں روکے کھڑا تھا کہ نہ جانے کیا ظہور میں آئے۔ بابا جی، پہلے میں اپنا جادو دکھاؤں یا آپ رحمۃ اللہ علیہ پہل کریں گے؟ جے پال نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جے پال نے یہ جواب سنا اور اپنی مالا پر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک بے شمار سانپ نمودار ہوئے اور پھنکارتے ہوئے حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اب یہ سانپ فقیر بابا اور ان کے ساتھیوں کو یقیناً ڈس لیں گے۔ یہ مقابلہ تو پہلے جادو ہی میں ختم ہو جائے گا۔ ہر آنکھ اس لمحے کی منتظر تھی جب سانپ حضرت خواجہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ سانپ جیسے ہی ان صفوں کے قریب پہنچے جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک سانپ بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کیا؟ تمہارے تو تمام سانپ مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ پرتھوی راج نے جے پال سے کہا۔ مہاراج، یہ تو میں نے ہلکا سا جادو دکھایا تھا، میرے ترکش میں ابھی کئی تیر باقی ہیں، آپ دیکھتے جائیے ہوتا کیا ہے۔ جے پال دوسرے کرتب کے لیے جنتر منتر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، لیکن ہر شعلہ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد گر رہا تھا۔ اس آگ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ پھر یہ شعلے برسنا بند ہو گئے۔ لوگوں کی خوشی مایوسی میں بدلنے لگی تھی۔ راجہ بھی جھنجھلایا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ جے پال کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ مہاراج، آپ گھبرائیں نہیں، بس دیکھتے جائیں، جے پال نے کہا، اور پھر اپنے تھیلے سے ہرن کی کھول نکالی اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک وہ کھول جے پال کو لے کر فضا میں بلند ہو گئی اور وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ کوئی شیطانی طاقت اسے ہوا میں ادھر ادھر لیے پھر رہی تھی۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، فقیر بابا سے کہو وہ بھی اسی طرح ہوا میں اڑ کر دکھائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مقابلہ ہار گیا۔ پرتھوی راج اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا۔ مریدوں کی آنکھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں کیا ظہور میں آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑاویں قریب پڑی ہوئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کھڑاؤں یعنی جوتے یا چپل جو لکڑی کا بنائے جاتے تھے کو حکم دیا، جاؤ اور جے پال کو نیچے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لاج رکھی۔ کھڑاویں فضا میں بلند ہوئیں اور جے پال کے سر پر زور زور سے برسنے لگیں۔ وہ بلبلانے لگا، ہاتھ سے مالا گر پڑی۔ وہ چیختا چلاتا زمین پر اترا اور حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا۔ بے بسی سے اپنے چیلوں کی طرف دیکھا جو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں مجھ سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں، کوئی میرے جادو کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جادوگر نہیں، روحانی قوت کے مالک ہیں۔ انجام بخیر چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ حق اور ناحق کو لوگوں نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا تھا۔ جے پال اور اس کے ساتھی کیا اسلام لاتے، اور بہت سے لوگ بھی اسی وقت ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ پرتھوی راج نے یہ سوچ کر مقابلہ منعقد کرایا تھا کہ اس مقابلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ہوگی تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بدظن ہو جائیں گے،
لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ تعمیر کا کام ہزار دقتوں کے باوجود جاری تھا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ کے اتنے متقد ہو گئے تھے کہ مالی امداد کی کمی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مطبع خانہ، جماعت خانہ، حجرہ اور مسجد اولیاء تیار ہو گئی۔ آستان مبارک مرجع خلائق بن گیا۔ ہر وقت رونق رہنے لگی۔ لوگ اپنی مرادیں لے کر حاضر ہوتے اور جھولیاں بھر کر لے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہندوؤں مسلمانوں کی تفریق کیے بغیر ہر ایک سے کشادہ دلی سے ملتے، لوگوں کے حق میں دعا کرتے، ذکر و فکر کی محفلیں سجاتے، اپنے پرائے سب فیض پاتے۔ مسجد اولیاء میں نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں وارد ہونے کے بعد جو شمع روشن کی تھی، اس کی روشنی روز بروز فزوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ کرامات کا ظہور اور خوارق کے عادات کا اظہار ولایت کی دلیل نہیں، اور نہ ہی اولیاء اللہ بیجا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں، جب اسلام کی سر بلندی کا سوال ہو تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا ساگر کے پانی کے خشک ہونے میں یہی حقیقت کار فرما تھی۔ جے پال کے جادو کا توڑ اسی حقیقت کا اظہار تھا۔ ان کرامات ہی نے دشمنوں کی قلب ماہیت کی اور کفرستان میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ کچھ لوگ اسے محض قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بزرگ جیسی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے سامنے یہ کرامات کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ راجہ پرتھوی راج سے شکست کھانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی میں مایوسی اور بے دلی کے دن گزار رہا تھا۔ رات دن اسی خیال میں غلطاں رہتا تھا کہ کس طرح اس شکست کا بدلہ لے۔ اسے اپنی ہمت پر بھی بھروسہ تھا، لیکن عمرہ کی بے وفائیاں آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی تھیں۔ اسے سرفروشوں کی جماعت چاہیے تھی۔ دور دور تک نگاہ دوڑاتا تھا، کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات اس کی امیدوں کے شجر پر ثمر لے آئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تھا، لیکن اضطراب تھا کہ آنکھ لگنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں کئی مرتبہ ہندوستان پر چڑھائی کی اور پھر لوٹ آیا، بے یارو مددگار، زخموں سے چور، ہراساں اور پریشان۔ کیا میں اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب ہو سکوں گا؟ اس کے دل سے ایک درد بھرا سوال ابھرا اور وہ ایک سرد آہ کھینچ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطنت تمہیں بخشی، جلد اس طرف توجہ کرو اور پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے سزا دو۔ ایک نورانی چہرہ بزرگ عالم خواب میں اسے بشارت دے رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اس خواب کو اپنے ذہن میں دہرایا، یہ میری محرومیوں کی آواز ہے یا واقعی کوئی مجھے بشارت دے رہا تھا؟ ان بزرگ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آ گیا، روشن آنکھیں، متبسم ہونٹ، کشادہ پیشانی۔ وہ چہرہ اس کے حافظے میں ابھی تک محفوظ تھا۔ اس نے اس خواب کو ذہن سے جھٹک کر سونا چاہا، لیکن نیند نے بغاوت کر دی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے غزنی کے علماء فضلہ کو طلب کر لیا اور سب کے سامنے اپنا خواب بیان کر کے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ مبارک ہو، خواب بہت مبارک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے، آپ بے خوف و خطر ہندوستان پر حملہ کر دیں۔ میں کن ساتھیوں پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھاؤں؟ بشارت آپ کو مل گئی ہے، آپ آغاز کریں، کوئی نہ کوئی صورت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ وہ نورانی بزرگ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود خواب میں نہیں آتا، اپنے کسی نہ کسی بندے سے کام لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان بزرگ سے کبھی آپ کی ملاقات ہو بھی جائے۔ علماء نے جواب دیا۔ علماء نے امید دلائی تو اس کی ہمت بندھی۔ اس نے تاندہی سے اسلامی لشکر جمع کرنا شروع کر دیا اور غیب سے کوئی صورت پیدا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جہاد کی سرگرمیوں کا چرچا ہوا تو مختلف سردار بھی سرگرم ہو گئے۔ ایک دن سردار معین الدین تغلقی، جو علاقہ تغلق کی پہاڑیوں کے سرداروں کا سرغنہ تھا، شہاب الدین غوری کے پاس اس خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوا۔ 1,20,000 مسلح سوار جذبہ جہاد سے سرشار آپ کے حکم کے منتظر تیار بیٹھے ہیں۔ غیب سے امداد ملنے کی پہلی نشانی ظاہر ہو چکی تھی۔
1,20,000 سرفروشوں کا ظاہری سہارا مل چکا تھا۔ ابھی سردار معین الدین تغلقی اس لشکر کے جانبازوں کی داستانیں سنا رہا تھا کہ چوبدار حاضر ہوا۔ قنوج کے رواجہ جے چندر نے ہندوستان سے اپنا ایلچی بھیجا ہے، آپ سے ملنے کا خواستگار ہے۔ کہتا ہے کہ رواجہ کی جانب سے ایک ضروری پیغام آپ کے نام لے کر حاضر ہوا ہے، بھیج دو۔ سلطان شہاب الدین نے کہا۔ ایلچی حاضر ہوا۔ آداب شاہی بجا لانے کے بعد رواجہ جے چندر کا رکا جو شہاب الدین غوری کے نام لکھا گیا تھا پیش خدمت کیا۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. لکھا تھا، شہاب الدین غوری تم دہلی پر حملہ کرو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور پوری مدد کروں گا۔ مزید برآں وہ تمام راجے جو راجہ پرتھوی راج کے مخالف ہیں وہ بھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے۔ جے چندر کو ہم سے ایسے کیا محبت ہو گئی کہ وہ ہمیں ہندوستان پر حملے کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور سد راہ نہ ہونے کا عہد کر رہا ہے۔ سلطان شہاب الدین نے ایلچی سے پوچھا۔ بہن اور بھائیوں، آنے والے واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ ایپیسوڈ میں ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔